بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب کی تالیف حسین الامینی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ فہرست موضوعات: قرآن ملت اسلامیہ کی مشترکہ میراث، صفحہ نمبر 279۔ شیعوں پر تحریف قرآن کا افسوسناک الزام، صفحہ نمبر 279۔ شیعہ مساجد اور گھروں میں کس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، صفحہ نمبر 279۔ تحریف قرآن کی نفی شیعہ علماء کے کلام کی روشنی میں، صفحہ نمبر 279۔ مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 280۔ علامہ علی نقی اپنے مقدمہ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 280۔ آقائے علی میلانی اپنی کتاب شیعہ اور تحریف قرآن میں رقم طراز ہیں، صفحہ نمبر 281۔ مشہور مفسر سید ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 281۔ ڈاکٹر محمود ریامیر تاریخ القرآن میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 281۔ بعض انصاف پسند علماء اہل سنت کا اعتراف حقیقت، صفحہ نمبر 282۔ مصری محقق علامہ شیخ محمد غزالی شافعی کا بیان، صفحہ نمبر 282۔ علامہ رحمت اللہ عثمانی ہندی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 283۔ شیخ محمد المدنی پرنسپل شعبہ کلیات الشریعہ الازہر یونیورسٹی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 283۔ شیخ التفسیر علامہ شمس الحق اغوانی کا موقف، صفحہ نمبر 284۔ ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی پاکستان کا موقف ملاحظہ ہو، صفحہ نمبر 285۔ علامہ نجم الغنی رامپوری لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 285۔ علامہ حافظ اسلم جیرہ جیپوری کا بیان، صفحہ نمبر 286۔ کیا کتاب اہل سنت میں تحریف کی روایات موجود نہیں ہیں؟ تصویر کا دوسرا رخ، صفحہ نمبر 287۔ چند علماء اہل سنت کی تحریروں پر ایک نظر، صفحہ نمبر 287۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر اتقان اور روایت تحریف، صفحہ نمبر 289۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا اعتراف حقیقت، صفحہ نمبر 290۔ علامہ تمنا امادی کی جمع القرآن اور روایت تحریف، صفحہ نمبر 290۔ مولانا عمر احمد عثمانی اور روایت تحریف، صفحہ نمبر 291۔ مولانا عمر احمد عثمانی کے مضمون کا ماخذ کون سا ہے، صفحہ نمبر 291۔ مولانا عمر احمد عثمانی کا افسوسناک انکشاف، صفحہ نمبر 292۔ ایک شیعہ عالم دین کی دردمندانہ اپیل، صفحہ نمبر 293۔ نکاح مطاع، صفحہ نمبر 295۔ نکاح مطاع قرآن و حدیث کی روشنی میں، صفحہ نمبر 297۔ نکاح مطاع کیا ہے، صفحہ نمبر 297۔ کیا پیغمبر نے نکاح مطاع کرنے کی اجازت دی ہے، صفحہ نمبر 298۔ نکاح مطاع کے بارے میں چند مزید واضح احادیث، صفحہ نمبر 300۔ شیعہ علامہ آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 302۔ علماء اہل سنت کے معذرت خواہانہ بیانات، صفحہ نمبر 302۔ علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 302۔ حاشیہ صحیح مسلم ما مختصر شرح نووی پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 302۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا کمزور عذر اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 304۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 306۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور نکاح مطاع، صفحہ نمبر 306۔ حضرت ابن زبیر اور ابن عباس کا مکالمہ، صفحہ نمبر 307۔ نکاح مطاع کے بار بار حلال اور حرام ہونے کی سرگزشت علماء اہل سنت کی زبانی، صفحہ نمبر 308۔ نکاح مطاع کے جائز و حلال ہونے کا بار بار نکاح مطاع کے جائز و حلال ہونے کا اعلان بار بار کیوں ہوا، صفحہ نمبر 309۔ کیا نکاح مطاع بار بار حرام بھی ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر 310۔ نکاح مطاع بعد از
زمانہ پیغمبر صفحہ نمبر 311، نکاح کے بارے میں اہل سنت کے تائیدی بیانات صفحہ نمبر 313، نکاح متع کے بارے میں اہل سنت کے بارے میں اہل سنت شبیر احمد عثمانی کا دبے لفظوں میں اعتراف حقیقت صفحہ نمبر 314، علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ کہ نکاح متع کرنے والے پر حد جاری نہیں ہوتی صفحہ نمبر 315، نکاح متع شیعہ کتب کی روشنی میں صفحہ نمبر 315، نکاح متع میں افراد کی ممانعت صفحہ نمبر 316، بازاری عورتوں سے نکاح متع کی سخت ممانعت صفحہ نمبر 317، دائمی نکاح صفحہ نمبر 319، دائمی متع سے پیدا ہونے والی اولاد اس شخص کی وارث ہوتی ہے صفحہ نمبر 320، بالغہ رشیدہ باکرہ لڑکی اور نکاح متع صفحہ نمبر 321، نکاح متع کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی اور اس کا ازالہ صفحہ نمبر 322، محترم علماء اہل سنت ایک نظر انصاف ادھر بھی صفحہ نمبر 322، بدنام محلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کی حوصلہ افزائی کا شرمناک الزام صفحہ نمبر 323، محترم قائدین کو دعوت فکر صفحہ نمبر 325، حج تمتع صفحہ نمبر 327، حج و تمتع یہ متع الحج قرآن و سنت کی روشنی میں صفحہ نمبر 328، متع الحج یا حج تمتع کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا، صفحہ نمبر 328، زمانہ رسالت میں حج تمتع والی آیت پر کس طرح عمل ہوتا تھا، صفحہ نمبر 329، متع الحج کی اہم بات جو اس پر پابندی کا باعث بنی صفحہ نمبر 330، حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل صفحہ نمبر 331، متع الحج پر پابندی اور اہل سنت اسکالر مولانا وحید الزماں کا اظہار تعجب صفحہ نمبر 332، عبداللہ ابن عمر سے ایک شامی کا متع الحج کے بارے میں سوال اور ان کا دلچسپ جواب صفحہ نمبر 333، تقیہ صفحہ نمبر 335، تقیہ کا مطلب صفحہ نمبر 335، تقیہ قرآن کی روشنی میں صفحہ نمبر 336، تقیہ کے بارے میں دوسری آیت صفحہ نمبر 337، تقیہ اور تعریض صفحہ نمبر 338، تقیہ صرف کفار کے مقابلے میں ہی جائز ہے صفحہ نمبر 338، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تقیہ صفحہ نمبر 339، مولانا سید نذیر حسین کا تقیہ صفحہ نمبر 339، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور تقیہ صفحہ نمبر 340، شیعوں کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی صفحہ نمبر 341، شیعوں سے حکومت کا ناروا سلوک صفحہ نمبر 341، کیا تقیہ ہر حالت میں کرنا ضروری ہے صفحہ نمبر 343، تقیہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہے صفحہ نمبر 344، طلاق صفحہ نمبر 346، طلاق قرآن و سنت کی روشنی میں صفحہ نمبر 347، پیغمبر اکرم کے زمانے میں طلاق دینے کا کیا طریقہ تھا صفحہ نمبر 348، زمانہ رسالت میں ایک شخص کا یک بارگی 3 طلاق دینا اور رسول خدا کی شدید ناراضگی صفحہ نمبر 349، طلاق دینے کے طریقے میں تبدیلی اور بعض اہل سنت کا اقراء حقیقت صفحہ نمبر 348، مولانا وحید الزمان حضرت عمر کے اس فیصلے کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 350، علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 350، اہل سنت محقق مولانا محمد حنیف ندوی کا عجیب و غریب بیان صفحہ نمبر 351، خمس کا مطلب کیا ہے صفحہ نمبر 355، خمس کیوں ادا کیا جاتا ہے صفحہ نمبر 355، صدقہ آل رسول پر کیوں حرام ہے صفحہ نمبر 356، حضرت بنو ہاشم کو زکوٰۃ سے دور رکھنے میں کتنی احتیاط فرماتے تھے ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 356، پیغمبر اکرم بنو ہاشم کو خمس دیتے تھے صفحہ نمبر 357، وفات پیغمبر اکرم کے بعد خمس کی تقسیم کیسے ہوتی تھی صفحہ نمبر 358، حضرت عبداللہ ابن عباس خمس کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 359، اہل سنت محقق مولانا شبلی نعمانی کا بیان ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 360، آل رسول کے بارے میں ایک متفقہ بات صفحہ نمبر 361،
غریب اور نادار اور بےکس سید بیوہ سید زادیاں اور ان کے یتیموں کا کیا بنے گا؟ صفحہ نمبر 361۔ مسئلہ خمس کے بارے میں ایک اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 362۔ حاصل کلام، صفحہ نمبر 364۔ شیعوں کا اعزاز، صفحہ نمبر 364۔ شیعت کے استحکام میں خمس کا کردار، صفحہ نمبر 364۔ شیعوں پر صحابہ دشمنی کا الزام اور اس کی حقیقت، صفحہ نمبر 366۔ اس الزام کی تردید خود علماء اہل سنت کی زبانی، صفحہ نمبر 366۔ دعوت فکر، صفحہ نمبر 368۔ برادران اہل سنت سے ایک سوال، صفحہ نمبر 368۔ کیا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد سوائے 3-4 کے تمام صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے؟ صفحہ نمبر 369۔ مسئلہ ارتداد اور اہل سنت کی دل ہلا دینے والی روایات، صفحہ نمبر 370۔ حضرت عمر کا اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے معاملے پر نظر ثانی کرنا، صفحہ نمبر 373۔ روزے کافی والی روایت پر بحث، صفحہ نمبر 373۔ یہ روایت تاریخی مسلمات کے بھی خلاف ہے، صفحہ نمبر 374۔ شیعوں کا برادران اہل سنت سے شکوہ، صفحہ نمبر 375۔ مسئلہ صحابیت پر برادران اہل سنت کی شیعوں کے بارے میں غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ، صفحہ نمبر 375۔ کیا صرف چند صحابہ کی تعریف کر لینے کا نام ہی صحابہ دوستی ہے؟ صفحہ نمبر 376۔ صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات شیعہ کتب کی روشنی میں، صفحہ نمبر 376۔ چند غریب انصار کا شوق جہاد، صفحہ نمبر 377۔ ایک نابینا صحابی کا شوق جہاد، صفحہ نمبر 377۔ شیعہ مفسر علامہ طبری بنو عذرا کا ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 378۔ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود شیعوں پر صحابہ دشمنی کا الزام کیوں؟ علامہ باقر مجلسی کی زبانی صحابہ کرام کی عبادت، ریاضت اور خدا خوفی کا تذکرہ، صفحہ نمبر 378۔ ایک معذور صحابی حضرت عمر بن جموع کی شجاعت اور شہادت کا انوکھا واقعہ، 379۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کی دردناک شہادت اور اپنی قوم کو وصیت، علامہ باقر مجلسی کی زبانی، صفحہ نمبر 381۔ حضرت ابو عقیل کا خلوص بھرا واقعہ، صفحہ نمبر 382۔ حضرت سعد بن معاذ کا جانثارانہ پیغام، صفحہ نمبر 383۔ ام عمارہ انصاریہ کی جانثاری، صفحہ نمبر 383۔ علامہ باقر مجلسی کی زبانی ایک صحابیہ کا جوش ایمانی، صفحہ نمبر 384۔ دعوت فکر، صفحہ نمبر 384۔ حضرت ابو دجانہ کی شجاعت اور شہادت، صفحہ نمبر 384۔ حضرت زیاد بن سکن کی پر افتخار شہادت، صفحہ نمبر 385۔ حضرت حنظلہ تاریخ اسلام کا انوکھا شہید جسے ملائکہ نے غسل دیا، صفحہ نمبر 385۔ جنگ احد کی تفصیل قرآن کی روشنی میں، صفحہ نمبر 386۔ شیعوں کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ، صفحہ نمبر 387۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کا بیان، صفحہ نمبر 389۔ سید ابوالعلا مودودی کا بیان، صفحہ نمبر 389۔ شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی کا بیان، صفحہ نمبر 390۔ جنگ سے بھاگنے والوں کی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، صفحہ نمبر 390۔ چند مزید صحابہ کرام کی جانثاری کے ناقابل فراموش واقعہ، صفحہ نمبر 391۔ حضرت انس بن نضر کی پر افتخار شہادت، صفحہ نمبر 391۔ حضرت علی کا اسلامی جنگوں میں بے مثال کردار، صفحہ نمبر 391۔ جنگ احد میں زخمیوں کا ایثار، صفحہ نمبر 393۔ شیعوں کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ، صفحہ نمبر 394۔ جنگ احد میں سچے مومنین کی تعریف قرآن کی زبانی، صفحہ نمبر 395۔ سید علی نقطی مجتہدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 396۔ سید ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 396۔ کمزوری دکھانے والی جماعت کے بارے میں قرآن میں، صفحہ نمبر 397۔ شیعہ کا موقف قرآن کی روشنی میں، صفحہ نمبر 398۔ بیت الرضوان سورہ فتح کی
آیات اور شیعوں کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی، صفحہ نمبر 416 حدیبیہ کی مختصر روداد، صفحہ نمبر 400 حدیبیہ میں کس بات پر بیعت لی گئی، صفحہ نمبر 403 مہاجرین نے اول کا مقام شیعہ کتب کی روشنی میں، صفحہ نمبر 405 مولانا شبلی نعمانی نے قدامہ بن مظعون کا واقعہ کیوں لکھا، صفحہ نمبر 407 اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیبہ آبادی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 409 صحابہ کرام کا مقام اہل بیت اور شیعہ علماء کے کلام کی روشنی میں، صفحہ نمبر 409 علامہ سید احمد اسد حیدر نجفی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 410 مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 410 سید محمد باقر نقوی مدیر اصلاح انڈیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 411 محقق بہائی اپنے رسالہ اعتقاد الامامیہ میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 411 مفتی جعفر حسین اور عظمت صحابہ، صفحہ نمبر 411 آقای شرف الدین عاملی لبنانی کا بیان، صفحہ نمبر 412 واقع کربلا میں صحابہ کرام کی قربانیاں، صفحہ نمبر 412 شیعہ فقیہ شیخ محمد حسین نجفی مجتہد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 412 حضرت سلمان بن سرد خزائی خون حسین کا انتقام لینے والی پہلی جماعت کے سربراہ، صفحہ نمبر 414 اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود شیعوں پر صحابہ دشمنی کا الزام کیوں، صفحہ نمبر 416 برادران اہل سنت کی شیعوں کے بارے میں غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ، صفحہ نمبر 416 فضائل و مناقب کی ضعیف روایت اور علماء اہل سنت کے اعتراضات، صفحہ نمبر 417 مولانا شبلی نعمانی پھر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 417 دعوت فکر، صفحہ نمبر 419 کیا کسی بزرگ کی شان اور مقام بڑھانے کے لیے احادیث بنائی جا سکتی ہیں، صفحہ نمبر 419 امام احمد بن حنبل کا ایک حقیقت افروز بیان، صفحہ نمبر 420 ضعیف احادیث کی صرف ایک مثال ملاحظہ ہو، صفحہ نمبر 421 شیعوں پر تبرہ بازی کا الزام اور اس کی حقیقت، صفحہ نمبر 423 شیعوں میں ایک انتہا پسند جماعت کیسے پیدا ہوئی، صفحہ نمبر 423 بزرگان دین کو برا بھلا کہنے کی ابتدا کس نے کی، صفحہ نمبر 424 اعلانیہ تبرہ بازی کی ابتدا کب سے ہوئی، صفحہ نمبر 425 شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 425 اہل سنت مورخ مفتی زین العابدین میرٹھی تاریخ ملت میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 426 اہل سنت حافظ اسلام جیرت جیو پوری تاریخ الامت میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 426 اہل سنت اسکالر ملک غلام علی سابقہ جسٹس وفاقی شرعی عدالت کا بیان ملاحظہ، صفحہ نمبر 427 برسر ممبر حضرت علی پر تبرہ بازی کتنے عرصے تک ہوتی رہی، مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 428 کیا اموی دور حکومت کے بعد تبرہ بازی بالکل بند ہو گئی، صفحہ نمبر 428 کیا حضرت علی اور دیگر آل رسول کی توہین کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے، صفحہ نمبر 429 ناسبیت کیا ہے، صفحہ نمبر 429 عصر حاضر میں نواسب کی کارستانیاں اور علماء اہل سنت کا اعتراف حقیقت، صفحہ نمبر 430 اس ناسبی گروہ کی کارروائیوں کی ایک ہلکی سی جھلک، صفحہ نمبر 431 شیعوں کا انتہائی صبر تحمل اور رد عمل، صفحہ نمبر 432 حضرت علی پر سب و شتم کرنے والوں کے خلاف کون سا قانون بنایا گیا، صفحہ نمبر 434 حافظ ابو بکر ابن العربی کی امام حسین کے بارے میں توہین آمیز عبارت پر شیخ الحدیث عبداللہ رائے پوری کا مسکرا کر کتاب بند کروا دینا، صفحہ نمبر 435 حضرت علی کی توہین کرنے والوں کے لیے علماء اہل سنت کی نرم پالیسی، صفحہ نمبر 436 حریث بن عثمان خارجی کا مزید تعارف اہل سنت کے ایک محدث العصر کی زبانی، صفحہ نمبر 437
پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث کی توہین، صفحہ نمبر 438۔ توہین صحابہ جرم ایک، سزائیں دو، آخر کیوں، صفحہ نمبر 439۔ تکفیر صحابہ جیسا گھناؤنا جرم اور دیوبندی عالم علامہ رشید احمد گنگوئی کا افسوسناک فتویٰ، اہل سنت کے لیے قانون میں ترمیم اور سزا میں تخفیف کیوں، صفحہ نمبر 440۔ امہات المومنین کا مقام اور احترام شیعہ کتب کی روشنی میں، صفحہ نمبر 441۔ شیعہ مفسرین کے بیانات ملاحظہ ہوں، صفحہ نمبر 443۔ قرآن نے حضرت کی بیویوں کو امت کی مائیں کیوں قرار دیا ہے، صفحہ نمبر 443۔ امہات المومنین کے مقام و منزلت کے پیش نظر پردے کا خصوصی حکم، اور شیعہ مفسر سید ناصر مقارم شیرازی، صفحہ نمبر 445۔ ام المومنین حضرت عائشہ قصہ افق قرآنی کا ان کی پاک دامنی کی گواہی دینا اور شیعوں کو اس بے بنیاد واقعے کی آڑ میں بدنام کرنے کی افسوسناک سازش، صفحہ نمبر 446۔ شیعہ مذہب کا اٹل قانون کے انبیاء اور ان کے اوصیاء کی ازواج ہمیشہ پاک دامن ہوتی ہیں، صفحہ نمبر 448۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ، شیعت کا مقدمہ لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ شیعوں کے خلاف مختلف زمانوں میں گرا دو، اڑا دو، تباہ کر دو، فنا کر دو کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں۔ شیعوں کے بارے میں یہ مٹا دو اور انہیں ختم کر دو کا نظریہ کیسے پروان چڑھا؟ جب ہم اس کے پیچھے کار فرما عوامل کا بنظر عمیق جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس غلط پروپیگنڈے کا رد عمل ہے جو شیعوں کے خلاف بنی امیہ اور بنو عباس کے زمانے سے تسلسل سے جاری ہے۔ شیعوں کے بارے میں یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ بقول ایک شیعہ عالم یہ نظر آتی ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے جب یہ بات محسوس کی کہ ان میں بنی ہاشم جیسے فضائل و مناقب موجود نہیں ہیں جو ان کی عزت اور تکریم کا سبب بن سکے، تو انہوں نے اپنے زر خرید اہل قلم سے کبھی اپنے حق میں ویسے ہی فضائل و مناقب کی احادیث بنوائیں اور کبھی ایسی احادیث تیار کروائیں جن سے آل محمد کی عزت و عظمت میں کمی واقع ہو سکے۔ جب انہیں اس سلسلے میں حسب منشا کامیابی نصیب نہ ہو سکی تو انہوں نے ایک تیسرا حربہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ آل محمد کے ماننے والوں کے خلاف طرح طرح کی تہمتیں تراشی گئیں، گھٹیا اور بے بنیاد الزامات ان پر عائد کیے گئے اور ایسے عقائد شیعوں کے ذمے لگائے گئے جن سے شیعوں کا دور کا بھی تعلق نہ تھا، اور بقول سید اسد حیدر نجفی شیعوں کے خلاف تہمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ خلاف واقع یہ بیانات عام ہونے لگے، عوام کے ذہنوں میں خود ساختہ الزامات اتارے جانے لگے اور الزامات کی کوئی حد بھی معین نہ کی گئی، بلکہ ہر دور میں ضرورت کے لحاظ سے ویسے ہی الزام تراشے گئے۔ پھر صورت یہ بن گئی کہ لوگ ان من گھڑت الزامات کو شیعہ عقائد سمجھنے لگے اور اہل سنت مصنفین ان جھوٹے الزامات کو ہی شیعہ عقائد سمجھ کر اپنی کتابوں میں درج کرنے لگے، اور برادران اہل سنت کی نئی آنے والی نسل نے شیعت کا وہی مفہوم سمجھا جو انہیں اپنے علماء کی کتابوں میں نظر آیا۔ چنانچہ شیعت جو دراصل قرآن و سنت کی تعلیمات کا دوسرا نام ہے، لوگ اس کے اصل مفہوم ہی سے ناواقف ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں شیعہ عالم اور مصنف سید نجم الدین عسکری نے درست لکھا ہے کہ برادران اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ متقدمین اور متاخرین علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت لفظ شیعہ کے معنی سے بالکل بے خبر اور ناواقف تھی۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ شیعہ کی نشو و نما کس زمانے میں ہوئی، ان کے عقائد کیا ہیں اور انہیں اپنے عقائد کس سے حاصل کیے ہیں، اور وہ اس سے بھی بے خبر تھے کہ شیعوں کے عقائد قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شیعوں کے اصول و فروغ کیا ہیں۔ ان باتوں سے بے علم ہوتے ہوئے انہوں نے شیعوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جن کا شیعہ بالکل اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ شیعہ عالم سید نجم الدین عسکری
کا یہ بیان بڑی حد تک حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اکثر بڑے بڑے علماء اہل سنت نے شیعہ کتب کو دیکھنے کی بھی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ہم بطور مثال اہل سنت کی ایک نامور علمی شخصیت، فلسفہ تاریخ کے ماہر مشہور زمانہ مورخ ابن خلدون کا بیان نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے مقدمہ تاریخ میں لکھا ہے۔ شیعوں کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ کتب شیعہ ان شہروں میں پائی جاتی ہیں جہاں ان کی حکومت رہ چکی ہے، وہاں مشرق و مغرب اور یمن میں پائی جاتی ہیں۔ اہل سنت مصنف علامہ محمد حنیف ندوی نے شیعوں کے بارے میں ابن خلدون کا یہ بیان نقل کیا کہ نہ ہم ان کے مذاہب کی تفصیلات سے آگاہ ہیں، نہ ان کی کتابوں کی روایت کرتے ہیں، اور نہ کوئی چیز منقولات ہی کی سی ان کے ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا ذخیرہ کتب صرف ان علاقوں میں جہاں ان کی حکومت ہے۔ ابن خلدون کی ایک مذائقہ خیز غلطی ملاحظہ ہو۔ امام محمد تقی کی وفات کے حالات بیان کرتے ہوئے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ 220 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا اور مقابر قریش میں دفن کیے گئے۔ اثناء عشری شیعہ نے گمان کیا کہ ان کے بیٹے علی مقلب بن بہادی امام ہوئے، جو جواد کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ سن 254 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا اور قم میں مدفون ہوئے۔ ابن خلدون کی لا علمی ملاحظہ ہو کہ قم میں سرے سے کوئی امام دفن ہی نہیں۔ جب اس ماہر تاریخ دان کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ شیعوں کے بارے میں اچھے خاصے بزرگ علماء اہل سنت تحریر و تقریر میں جس طرح بے تکی اور بے بنیاد باتیں کہہ جاتے ہیں، اس کی وجہ واقعاً یہی ہے کہ ان لوگوں نے زندگی بھر شیعہ عقائد کی کتب کو دیکھنے کی بھی زحمت ہی نہیں گوارا نہیں کی۔ اس سلسلے میں ہم بر صغیر پاک و ہند کے ایک جید دیوبندی عالم اور مصنف مولانا محمد منظور نعمانی کا ایک بیان نقل کرتے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی حمایت تمام اسلامی مکاتب فکر کے لوگوں نے کی۔ یہ بات مولانا محمد منظور عثمانی کی طبیعت پر گرا گزری اور اس کے خلاف انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ اس میں لکھتے ہیں، راکم السطور اس واقعی حقیقت کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات اور صحافیوں اور دانشوروں کا کیا ذکر، ہم جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس اور دارالعلوموں میں دینی تعلیم حاصل کی اور عالم دین کہے اور سمجھے جاتے ہیں، عام طور پر شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف نہیں ہوتے، سوائے ان کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہو۔ خود اس عاجز راکم السطور کا یہ حال ہے کہ اپنی مدرسی تعلیم اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے اس سے زیادہ واقف نہیں تھا جتنا عام پڑھے لکھے لوگ واقف ہوتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو واقعیت سمجھنا ہی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ دیوبندی عالم لکھتے ہیں، پھر میں نے قاضی احتشام الدین مراد آبادی اور مولانا عبدالشکور لکھنوی کی مذہبی شیعہ کے خلاف لکھی گئی کتب پڑھی۔ اس کے بعد میں سمجھنے لگا کہ میں شیعہ مذہب سے واقف ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب یہ بھی لکھتے کہ اب میری عمر 80 سال سے متجاوز کر چکی ہے، اور ساتھ اپنی خرابی صحت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسی حالت میں اور عمر کے اس حصے میں انہیں شیعت کے خلاف لکھنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن تقریباً وہی باتیں جن کا متعدد بار صدیوں سے شیعہ علماء جواب دیتے چلے آ رہے ہیں، کچھ وہی جھوٹے اور بے بنیاد الزامات اور کچھ کمزور روایات، کچھ ادھر ادھر سے سنے سنائے اپنا دل بہلانے والے قصے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 80 سال تک یہ سکے بند دیوبندی مولانا صاحب شیعہ مذہب سے نا واقف رہے، لیکن دوسرے علماء کی طرح مذہب شیعہ کے خلاف معاشرے میں انہوں نے کتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہوں گی اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ واضح ہے کہ قاضی احتشام الدین کی کتاب نصیحت الشیعہ کے جواب میں شیعہ علماء نے روشنی اور انتصار الشیعہ نامی کتب لکھ کر قاضی صاحب کے الزامات کو غلط ثابت کر دیا تھا۔
اس کے علاوہ مولانا عبدالشکور کی کتاب کا جواب بھی شیعہ علماء نے مدلل انداز میں دے دیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ لوگ شیعہ مذہب کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی طرح ماضی قریب کے نامور مصنف احمد امین مصری نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں بہت ساری بے بنیاد اور غلط باتیں شیعہ مذہب سے منسوب کر دیں، اور جب یہی احمد امین ایک ثقافتی وفد کے ہمراہ عراق کے دورے پر گئے، وہاں یہ وفد شیعہ علماء سے بھی ملا۔ اس سلسلے میں آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا لکھتے کہ جب یہ وفد میرے ہاں آیا تو میں نے دبے لفظوں میں اور انتہائی نرم لہجے میں ایسی بے بنیاد باتیں لکھنے کا شکوہ کیا، تو احمد امین مصری نے جو سب سے بڑا عذر پیش کیا وہ یہی تھا کہ شیعت کے بارے میں عدم واقفیت اور کتابوں کی قلت۔ علماء اہل سنت کی مذہب اہل بیت سے عدم واقفیت کا افسوسناک قصہ کافی طویل ہے، لیکن ہم صرف ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ مفکر امیر جماعت اسلامی کا ایک بیان نقل کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ کسی شخص نے امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی سے بخاری شریف کتاب الفتن میں موجود حضرت کے 12 خلفاء والی حدیث کی بابت سوال کیا، تو مولانا مودودی جواباً لکھتے ہیں حضرات شیعہ کی کتب احادیث پر تو میری نگاہ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں۔ جب خواص کا یہ عالم ہے تو عوام الناس بیچاروں کو تو معذوری سمجھا جائے۔ شیعہ عالم آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ شیعوں کے متعلق لکھنے والے عام طور پر ابن خلدون بریلی اور احمد بن عبدالرب اندلسی جیسے دور افتادہ خامہ پرساؤں کو ماخذ قرار دیتے ہیں، نیز عصر حاضر کے قلمکار روشن خیالی کے زوم میں اور ویلز اور ڈوزی وغیرہ کو حجت سمجھتے ہیں، مگر کوئی خدا کا بندہ شیعوں کے علمی ذخیرے کی جانب توجہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ جب کوئی شیعہ ان افاضل اہل سنت کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے اپنے بارے میں اسی قسم کی تک بندیاں دکھائی دیتی ہیں۔ شیعوں کے خلاف تحریر و تقریر کے ذریعے جو افسوسناک طرز عمل اختیار کیا جاتا رہا ہے، اس پر ایک اہل سنت مصنف علامہ حامد حنفی داؤد مصری کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں مذہب شیعہ کے مخالفین حاطب اللیل سچ جھوٹ میں تمیز نہ کرنے والے کی طرح ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کی رد و یابس روایت اکٹھا کر کے مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بدنیتی کا پہلو یہ کہ مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے نصیریہ، حلولیہ اور کسانیہ کے عقائد کو بھی شیعوں کے سر تھوپ دیا گیا ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ عناصر بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی نادانیاں ملت اسلامیہ میں تفرقے کو جنم دے رہی ہیں، لیکن ان ساری تلخیوں اور خرابیوں کے باوجود 20ویں صدی میں مصر، ایران اور عراق کے بعض مخلص اور دردمند علماء کی کوششوں اور شیعہ سنی اور باقی اسلامی فرقوں میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دی گئی اور تمام فرقوں کو قریب لانے کے لیے ایک جماعت کا وجود عمل میں لایا گیا۔ علماء مصر میں سے امام حسن البنا نے آج سے نصف صدی قبل شیعہ مرجع آیت اللہ کاشانی سے ملاقاتیں کی۔ اسی طرح آقا شیخ محمد تقی قمی کئی دفعہ اخوان المسلمین کے مرکز میں تشریف لے گئے، اور تنظیم فدایان اسلام کے سربراہ نواب صفوی نے بھی عرب ممالک کے دورے کیے۔ ان علماء کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا، اور شیخ الازہر جناب شیخ محمود شلوت نے شیعت کے بارے میں ایک تاریخی فتویٰ صادر فرمایا جس کے الفاظ اس طرح ہیں: مذہب جعفریہ جو مذہب اثنا عشری کے نام سے معروف ہے، جسے اہل سنت کے باقی مذاہب کی طرح شرعاً اختیار کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھیں اور کسی مذہب کے ساتھ ناحق تعصب کرنے سے خود کو پاک کریں۔ اللہ کا دین اور اس کی شریعت کسی ایک مذہب کے تابع اور کسی ایک مذہب پہ منحصر نہیں ہے، سب مجتہد ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔
اس کے علاوہ بعض دیگر عرب علماء نے بھی شیعہ مذہب کے مطالعہ اور اسے سمجھنے کے بعد اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر اسلام محمود مصری نے اپنے مقالہ الشیعۃ و سنیہ میں بہت سارے جدید علماء اہل سنت کے بیانات نقل کیے جنہوں نے شیعہ کتب کا مطالعہ کیا، حقائق کو سمجھا، اختلافی مسائل کو خود شیعہ علماء سے دریافت کیا اور اصل حقیقت واضح ہونے کے بعد ان باتوں کو تحریر میں لائے جن سے اہل سنت عوام کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ ان علماء میں ڈاکٹر مصطفیٰ، استاد محمد علی زنابی، استاد فتح یقین، شیخ غزالی، ڈاکٹر سبیح صالح، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان، مفکر اسلام انور الجندی، استاد ڈاکٹر عرفات، ڈاکٹر سمیع عاطف الدین، استاد صابر طیمہ، استاد احمد ابراہیم بیگ، تربیتی کالج جامع الازہر کے پرنسپل اور بین الاقوامی ادارے تحقیقات علم الاجتماع کے ممبر ڈاکٹر علی عبد الواحد وافی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ خود بر صغیر پاک و ہند کے کئی علماء اہل سنت نے شیعہ کتب کے مطالعے کے بعد شیعوں کے سر تھوپے گئے بعض افسوسناک اور من گھڑت الزامات کی کھلے دل سے تردید کر دی ہے۔ مثلاً شیعوں کے بارے میں آج تک یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی رہی کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ شیعہ گھروں میں اور مساجد میں اسی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ رحمت اللہ ہندی نے اپنی کتاب اظہار الحق کا ترجمہ بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں کراچی سے چھپ چکا ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9 تا 13 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ علامہ حافظ اسلم جیرہ جیپوری، سابق استاد جامعہ ملیہ دہلی نے تاریخ القرآن میں شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بھاولپور نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بہت ساری شیعہ تفاسیر اور احادیث اور عقائد کی کتابوں سے شیعہ علماء کے اقوال نقل کیے ہیں اور تسلیم کیا ہے کہ شیعہ بھی واقعی اسی قرآن کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اہل سنت مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسار احمد نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی علماء اہل سنت کو بھی ہمت دے کہ وہ یہ حقیقت سادہ لوگ عوام کو بھی بتائیں تاکہ امت کو جوڑنے کے اسباب پیدا ہوں۔ شیعوں کے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن سبا جیسی خیالی اور فرضی شخصیت کو شیعت کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن کئی علماء اہل سنت نے خود ہی اس الزام کی تردید کر دی ہے۔ مثلا ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب مذاہب اسلامی شیعوں میں موقف درست تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر طہا حسین مصری نے بڑے واشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ ابن سبا محض فرضی شخصیت ہے جسے شیعوں کے مخالفین نے انہیں بدنام کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے حقائق اس کے برعکس ہیں۔ یہ بھی ایک مثبت قدم ہے۔ دیگر مسائل مثلا نکاح، متع اور تقیہ وغیرہ کے بارے میں بھی ہماری علماء اہل سنت سے اپیل ہے کہ وہ اصل حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نکاح متع اس طرح نہیں ہے جیسے علماء اہل سنت نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ نکاح متع کے بعد عورت کو باقاعدہ عدت گزارنا پڑتی ہے جس طرح دائمی نکاح میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تقیہ کا مفہوم بھی وہ نہیں جو سادہ لوگ عوام کو بتا کر شیعوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کو خوب بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ شیعہ صحابہ کرام کو وہی مقام دیتے ہیں اور ان کی اسی طرح عظمت و بزرگی کے قائل ہیں جو قرآن اور مستند احادیث سے ثابت ہے۔ آج شیعوں کے خلاف سادہ لوگ عوام کو بھڑکانے والے مفتیان دین سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب بنو امیہ کے سیاہ دور میں جمعے کے خطبوں میں ممبروں سے خاندان رسالت خصوصاً حضرت علی کو جس طرح گالیاں دی جاتی تھیں اور تمام لوگوں سے بھی عمل کروایا جاتا تھا، اس وقت آپ کی زبانوں پر کیوں تالے لگے ہوئے تھے؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن امام بخاری کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے حریث بن عثمان جیسے بدزبان اور کٹر خارجی کو قابل وثوق سمجھ لیا اور اس سے روایات لیتے رہے، حالانکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بدبخت ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ گن کر اور حضرت علی کا نام لے کر ان پر تبرہ کیا کرتا تھا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ہم حضرت حاضر کی طرف آتے۔ کراچی سے شمائل علی لکھ کر حضرت علی کی توہین کرنے والے کے خلاف کون سی سزا تجویز کی گئی
خلافت راشدیہ جیسی بدنام زمانہ کتاب جس میں نہ صرف جی بھر کر حضرت علی کی توہین کی گئی بلکہ انہیں چوتھا خلیفہ ماننے سے بھی انکار کیا گیا۔ پھر اسی مصنف نے سادات بنی رقیہ نامی کتاب لکھ کر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی توہین کی اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات لکھے۔ اس دریدہ دہن کے بارے میں کون سا قانون بنایا گیا؟ ہم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر شروع میں ہی آل رسول کی توہین کرنے والوں کو لگام دی جاتی تو شیعوں میں بھی وہ جذباتی گروہ وجود میں نہ آتا جس کی شکایت ہمارے اہل سنت بھائی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ان لوگوں کو آل رسول کی توہین سے روک لیا جائے تو دوسری طرف سے بھی جوابی کارروائی نہیں ہوگی۔ آخری بات یہ یا آخری تیر جو شیعوں کے خلاف چلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے متعلق ایسا زہر سادہ لوگوں کے ذہنوں میں شیعوں کے خلاف بھرا جاتا ہے جس کے تصور سے بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بعض نادان مقرر بڑے فخر سے شیعوں کو سنا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے ام المومنین کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ ہماری تمام برادران اہل سنت سے استدعا ہے کہ وہ ذرا شیعہ موقف کو بھی سمجھیں کہ جو ان نادان مقررین کی تقریر کا آخری نقطہ ہوتا ہے۔ شیعہ یہاں سے امہات المومنین کی شان کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شیعہ عالم شیخ محمد طہا نجفی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ کا قصہ افق سے عملاً پاک دامن ہونا واجب ہے جس کا مستقل طور پر عقل حکم دیتی ہے کیونکہ انبیاء کا ادنا سے ادنا عیب سے پاک ہونا لازم ہے اور بخدا ہم تو ام المومنین حضرت عائشہ کی برات کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں اور کسی قسم کے عیب و الزام کو حضرت عائشہ اور ان کے علاوہ دیگر ازواج انبیاء و اوصیاء پر اس قسم کی کسی بات کو جائز نہیں جانتے۔ ہم شیعہ تو فقط یہ کہتے ہیں کہ جب تمام امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ قرآن یہ حکم دے دیا تھا کہ اب تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے بھی باقی امہات المومنین کی طرح اس حکم کی پابندی لازم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب ام المومنین اس آیت کی تلاوت کرتی تو اس قدر روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ آخری میں ہماری اپنے اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شیعوں کے بارے میں ان بے سروپا الزامات اور اعتماد نہ کریں بلکہ اپنی تحقیق سے حقائق کو سمجھیں، کوشش کریں اور علماء اہل سنت سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ شیعوں کے بارے میں محض سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانے والی پالیسی کو چھوڑ دیں کیونکہ ان باتوں سے نہ شیعت کی ترقی رک سکے گی اور نہ ہی شیعہ ختم ہو سکے۔ اب وہ زمانہ گیا جب شیعہ مذہب کو ابن سبا کا مذہب قرار دے کر اس کی توہین کی جاتی تھی۔ شیعہ مذہب تو اتنا مستند ہے کہ اس کی تصدیق ہزاروں کتب اہل سنت سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج امت مسلمہ جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے اس میں بقول محترم خادم جعفری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا والوں کو یہ برابر کراتے کہ مذہب اسلام میں کوئی حد بندی نہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی نہیں، لیکن یہاں بدقسمتی سے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے موقف سے آگاہ نہیں۔ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، اہل حدیث ان دونوں کو غلط کہہ رہے ہیں اور ان دونوں اہل حدیث کے بارے میں یہی نظریہ ہے۔ رہے شیعہ تو ان کی تو تصویری عجیب سی بنا کر عوام کے ذہنوں میں بیٹھا دی گئی ہے، حالانکہ مذہب شیعہ قرآن و سنت سے جس طرح ثابت ہے وہ سب کچھ ہم نے برادران اہل سنت کی مستند کتب تفاسیر و احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حقیر حسین الامینی۔